سیاسی جماعتیں سوائے ایک جماعت کے باقی سب کی سب اس وقت مقبولیت کے انتہائی نچلے گراف پر ہیں، حتیٰ کہ جماعت اسلامی جیسی سیاسی جماعت جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان سیاسی جماعتوں میں سب سے زیادہ جمہوریت پسند ہے، وہ بھی کوئی اچھا رزلٹ نہیں لے پا رہی ہے۔ اور حالیہ انتخابات میں ہم سب نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے استعفیٰ دیا ہے اور اس کی جگہ اب حافظ نعیم صاحب جماعت اسلامی کے نئے امیر کے طور پر آئے ہیں۔ اس طرح باقی نواز لیگ، پیپلز پارٹی اور یہ عددی اکثریت پہ نہ جائیں، لیکن یہ کہ ووٹنگ اور پاپولر جو کیلنگ باز گشت آ رہی تھی سیاسی جماعتوں کی، ان میں دیکھیں تو یہ کسی نتیجے میں نہیں تھی۔ nobody talked about them۔ پی ٹی آئی کے بارے میں بہت کچھ تھا، لیکن اس کے ساتھ اور بہت سارے مسائل تھے اور خود اس کے اپنے تخلیق کردہ مسائل بھی تھے، لیکن بہرحال ووٹ بینک اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کے بانی کے ساتھ ہے اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر موقع دوبارہ ملا تو وہ وہی زیادہ ووٹ لے کر آئیں گے، اور قومی اسمبلی میں جس طرح سے ہم نے دیکھا ہوئے تھے۔ لیکن ان سب کے باوجود ایک نئی سیاسی جماعت کا سننے میں آ رہا ہے، اور وہ سیاسی جماعت بنا رہے ہیں جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ کے آج کل کے منحرف رکن کہہ سکتے ہیں آپ، سابق وزیر اعظم بھی ہیں اور بہت عہدوں پر رہی ہیں نون لیگ میں، اور آج کل سخت ناقد ہیں نون لیگ کی حکومت کے، اور ایک الگ سیاسی جماعت بنانے جا رہے ہیں، اور اس سیاسی جماعت میں ان کے ساتھ سابق وزیر خزانہ نواز لیگ کے دوبارہ سے میں کہوں گا مفتاح اسماعیل بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور پاکستان پیپلز پارٹی کے منحرف مصطفیٰ نواز کھوکھر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ہیں۔ یہ 3 4 5 لوگ ہیں جو مسلسل جن کی بات آ رہی ہے، اور یہ سیاسی جماعت پاکستان ریفارمز پارٹی کے نام سے کہی جا رہی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ کیا سیاسی جماعت کا کوئی ایجنڈا، کچھ چیزیں ہیں؟ یس، ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت سیاسی جماعت سے نہیں، سیاسی کارکردگی سے زیادہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ جس طرح سے لوگ سیاسی جماعتوں کے ماضی کے ریکارڈ یا حالیہ ریکارڈ سے بالکل متنفر ہو چکے ہیں، تو نئی سیاسی جماعت کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا، بڑے چیلنجز ہوں گے، اور ان چیلنجوں کو عبور کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ سب سے بڑا تو یہ ہے کہ جو آپ نے انتخابی وعدے کیے ہیں، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو، 200 300 یونٹ فری بجلی دینے کے، وہ کب پورے کریں گے آپ؟ اور وہ اگر پورے نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اور بہت زیادہ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، پہلے ہی بہت زیادہ گھاٹے کے سودے ہیں۔ پچھلے 2 2.5 سالوں میں جس طریقے سے اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بڑھی ہیں اور ملک کی معیشت دیگرگوں ہوئی ہے یا حالات خراب ہوئے ہیں، تو اس میں تو کوئی توقع نہیں کی جا سکتی کہ یہ وعدے جو ہیں وہ لوگ ایزی لیں گے، بلکہ ان وعدوں کے مطابق وہ سخت گوش مالی کریں گے ان کی، اور ان کا ناطقہ بند کریں گے۔ پھر اس کے علاوہ جو روزمرہ زندگی مشکل سے مشکل تر ہو چکی ہے، جو مہنگائی کا لیول ہے وہ بہت خراب ہو چکا ہے، اور اب یہ ہے کہ مہنگائی قابو میں نہیں ہے، یعنی لوگوں کے قابو میں نہیں ہے، لوگ بے بس اور ڈیفالٹ کر چکے ہیں، ذہنی طور پر بہت سارے لوگ اس مایوسی میں گھر چکے ہیں کہ اب کیا ہوگا اور ہونے والا کچھ نہیں ہے۔ تو جناب یہ وہ چیزیں ہیں جن کو غور کرنا چاہیے اور ان کو دیکھ کر ہی آگے بات کرنی چاہیے، ورنہ نئی سیاسی جماعت کے وہی حالات ہو سکتے ہیں جو بہت سارے پچھلے ماضی قریب میں ہم نے سیاسی جماعتیں دیکھی ہیں، بنتے اور پھر پھوٹتے اور ختم ہوتے۔ حتیٰ کہ استحکام پاکستان پارٹی کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ بے شک بڑے دعوے کیے گئے، لیکن اس کا بھی کوئی مستقبل نہیں ہے، اگر ہے تو اس کے لیے بڑی سخت محنت کرنا پڑے گی اس کے اراکین کو، اس کی لیڈرشپ کو، اور وہ لیڈرشپ اب جہانگیر ترین کے بجائے عبدالعلیم خان اور دیگر کے پاس ہے، جو وفاقی وزیر بھی بن چکے ہیں اور میڈیا ہاؤس بھی رکھتے ہیں۔ آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ والسلام۔